حکومت کی جانب سے اپنا گھر اسکیم کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. جو لوگ اب کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں یا جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ اب اپنا گھر حاصل کر سکیں گے اور اس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے. ابتدائی فیز میں 50,000 گھروں کے لیے لون فراہم کیا جائے گا. 1 کروڑ روپے تک لون حاصل کیا جا سکتا ہے. کیا شرائط ہیں, کیا طریقہ کار ہے, اس ساری صورت پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈیولپر ایسوسیشن کے سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی صاحب. تو ان سے جانیں گے کہ وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. محسن شیخانی صاحب, سب سے پہلے شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ایک اہم فیصلہ, کیونکہ آج کے دور میں ایک عام آدمی کے لیے اپنا گھر بنانا بہت مشکل ہے. اپنا گھر اسکیم کے حوالے سے یہ فیصلے سامنے آئے کہ اب شہریوں کو لون دیا جا رہا ہے اور اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, کون سے شہری اس میں آ سکتے ہیں, کتنا لون ہوگا, اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیل بتائیے. دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے پرائم منسٹر نے کیا ہے اور یہ سبسڈائز لون ہے. مطلب ایک ایسی لون جس میں آپ نے 5% دینا ہے, باقی گورنمنٹ بھرے گی اس بینکوں کو. تو یہ عام آدمی کے لیے ہے جو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا, جس کی 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ تھی اور وہ کبھی گھر نہیں بنا سکتا تھا. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں 1 کروڑ روپے کا لون لے سکتا ہے. وہ اپنے ڈاکومنٹ دے گا, 15 دن کے اندر بینک اس کو اپروو کرے گی. بینکوں کو بڑا ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. پرائم منسٹر نے خود اسٹیٹ بینک کے گورنر ساتھ بیٹھے تھے, ہمارے فائنانس منسٹر ساتھ بیٹھے تھے, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بیٹھے تھے. ان لوگوں کے موجودگی میں اور سب کو کہا گیا ہے کہ یہ پروسیس آسان کریں, لوگوں کو یہ لون اپروو کریں تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے. اور ہمیں بلڈرز کو اور ڈیولپرز کو بلایا گیا تھا, چیمبرز کو بلایا گیا تھا اسلام آباد کے اور پنڈی کے, اور ہمیں پرائیویٹ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے اب یہ کام کرنا ہے. آپ لوگوں نے ایسی اسکیمیں لانی ہیں جس میں یہ عام آدمی 1 کروڑ روپے فائنینس لے سکے, 10 لاکھ روپے 10% وہ اپنی اماؤنٹ دیں اور وہ گھر حاصل کر سکے. تو اس کے لیے ان کے ویژن ہے کہ 5 مرلے کا گھر ہو, 10 مرلے کا گھر ہو, 3.5 مرلے کا گھر ہو, 8 مرلے کا. اٹس ڈیپینڈ آن لوکیشن. آپ کی پلاٹ کاسٹ کہاں کتنی ہے, اس حساب سے آپ نے کنسٹرکشن کاسٹ کرنی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ 1 کروڑ 10 لاکھ کا ہی لون ہو. جو جس کی سیلری کم ہے وہ 50 لاکھ کا بھی لے سکتا ہے, جس کی کم ہے وہ 30 لاکھ بھی لے سکتا ہے. میکسیمم جو لمٹ ہے وہ 1 کروڑ تک رکھی گئی ہے. میکسیمم لمٹ 1 کروڑ روپے تک رکھی گئی ہے تاکہ ابھی انیشیلی, تاکہ آگے جا کے اس کو اور بھی بڑھائیں گے, پرائم منسٹر کا کہنا ہے. لیکن اس وقت ان کے جو وسائل ہیں اور انہوں نے میکسیمم کوشش کی, پہلے 35 لاکھ روپے تھی یہ, اس کو انہوں نے 1 کروڑ روپے کیا. اور ان کا ویژن ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بوم کرے گی. آپ اپنا نیا گھر بنائیں گے تو ساری چیزیں لائٹ انڈسٹری چلے گی. اور لوگوں کا ایک خواب ہے, جن کے پاس گھر نہیں ہے, جو کبھی بھی نہیں خرید سکتے تھے, وہ ایک ساتھ پیسے دے کے اور سبسڈائز لون لے کے وہ گھر خرید سکیں گے. اس میں ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا, اس میں زمین کی شرط رکھی گئی ہے کہ زمین ہونی چاہیے یا اس میں خریدی جا سکتی ہے؟ نہیں, خریدی جا سکتی ہے. زمین بھی خریدی جا سکتی ہے, کنسٹرکشن کاسٹ بھی اس میں شامل کی جائے گی. اس حساب سے ڈیپینڈ کرے گا. اگر صرف زمین خریدیں گے تو 50% لون ملے گا آف دا مارکیٹ ویلیو آف دا پلاٹ, اور اگر آپ کنسٹرکشن والا لیں گے تو 90% آپ کو فائنینس ملے گی. مطلب وہ 10% آپ نے جمع کرنے. اس میں ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا, یہ جو لون ملے گا, لاسٹ ٹائم جو حکومت نے جو مختلف پالیسیز لانچ کی تھی اس میں انسٹالمنٹ میں جو چیزیں ہیں وہ فراہم کیے گئے, لونز فراہم کیے گئے. پنجاب حکومت بھی کر رہی ہے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 90% اگر آپ کہہ رہے ہیں زمین ہی پرچیز کرنی, کوئی بنا بنایا گھر پرچیز کرنا ہے تو 90% ایک ہی بار مل جائے گا یا وہ بھی انسٹالمنٹ میں ملے گا؟ نہیں, اگر آپ کی چیز ریڈی ہوگی اور چیزیں کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو اسی وقت مل جائے گا. اور ایکچولی اس کے پیچھے یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے. ہر آدمی گھر بنائے گا تو آپ کی انڈسٹری چلے گی, آپ کو لیبر یوز ہوگا, آپ کے انجینئر یوز ہوں گے, آپ کا رو مٹیریل. 72 الائٹ انڈسٹریاں چلتی ہے, آپ کا GDP پورا چینج ہو جاتا ہے. یہ انڈسٹری وہ ہے جو پورا GDP چینج کر دیتی ہے اور آپ کا گروتھ ریٹ اس سے بڑھ جاتا ہے. تو امپورٹنٹ ہے کہ پورے ملک میں لوگوں کو روزگار ملے گا. بے گھر لوگ 1 کروڑ گھروں کی شارٹ فال ہے ہمیں, تو وہ ایک ٹارگٹ ہے ان کا کہ ہم یہ کس طریقے سے چیزوں کو پورا کریں. پہلے فیز میں کتنے گھروں کو لون فراہم کیے جائیں گے؟ فرسٹ فیز میں ایک بجٹ میں انہوں نے 50,000 گھروں کا اپروو کیا ہے اور اس کو ہر بجٹ میں وہ بڑھاتے جائیں گے. اور پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ ہم اس کو 5 لاکھ گھروں تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میرا بس چلے تو میں 1 کروڑ گھر بنا دوں, لیکن بیسیکلی ہمیں انفراسٹرکچر وہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا وقت کے ساتھ ایک میرا ویژن ہے کہ ہر پاکستانی کو اپنا گھر ہو. یقیناً یہ ایک اچھا پروگرام ہے. میں اس میں جاننا چاہوں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ایک عام آدمی جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگ شہری موجود ہیں, وہ اس جو پیکیجز کو کس طریقے سے اویل کر سکتے ہیں, شرائط کیا ہے, کیونکہ ہمیں شاید معلوم ہو سکے.
دیکھیے اس کا شرائط یہی ہوتے ہیں کہ آپ کی جو سیلریز ہوتی ہیں اس کا تقریباً وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی آپ ری پیمنٹ کر سکتے ہیں. سپوز میری 1 لاکھ 2 لاکھ روپے سیلریز ہے تو مجھے اگر یہ لون پے کرنا ہے اور اس کی انسٹالمنٹ تقریباً 60,000 روپے ہے تو میں کتنی مجھے سیونگ گھر کے لیے 50% بچتی ہے تو میں اس کے بعد باقی چیزوں لون پے کر سکتا ہوں. جو لوگ کرائے کے مکانات میں رہ رہے ہیں اور 50 60 ہزار روپے کرایہ وہاں پہ لگا رہے ہیں تو وہ اس پیکج میں آ کر وہی جو کرایہ والی رقم ہے یہاں لگا کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا, بالکل ایسا ہی ہوگا. اور اس لیے کہ بعض دفعہ گھر نہیں مل رہے ہوتے, چیزیں نہیں ہوتی. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو اسی لیے بلایا گیا کہ ہم وہ گھر بھی بنائیں اور لوگوں کو ڈائریکٹ ہم آفر کریں, لوگ ہمارے پاس آئے, ہم ان کا لون بھی اپلائی کریں. ان کو اگر وہ جگہ پسند آتی ہے, میں 2-3 لوکیشنز بتاتا ہوں, تو وہ اگر اپروو کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں ملنا ہے تو پھر ہم اس کے ڈاکومنٹ لیتے ہیں, بینک میں اپلیکیشن دیتے ہیں, ہم اس کو اپروو کرواتے ہیں اور وہ جو 3 بینک کا, اس لاٹری کا اور ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوگا اور وہ گھر اس کو ہم بنا کے 2 سال کے اندر دے دیں گے. ماضی میں ہم نے یہ بھی چیز بھی دیکھی کہ حکومت نے اعلان کر دیا لیکن بینکوں نے وہ پیمنٹ ریلیز نہیں کی. اس بار کیا طریقہ کار ہے اور کون کون سے بینک اس حوالے سے مختص کیے گئے ہیں؟ اس دفعہ بہت سخت اقدامات پرائم منسٹر نے کہا. آج ہمارے جو انہوں نے اوپننگ کی اس کا, اس میں انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے, فائنانس منسٹر بھی تھے, سارے بینک والے جتنے بھی تھے, اور انہوں نے ٹیسٹ کیس آج 10-15 لوگوں کو اپروو کر کے دیے. انہوں نے پہلے کہ یہ ان لوگوں کو, جس میں ڈرائیور بھی تھا, جس میں ایک کام کرنے والا چھوٹا پولیس والا بھی تھا, جس میں ایک نوکری کرنے والا بھی تھا, تو ان لوگوں کو انہوں نے بتایا پرائم منسٹر نے کہ یہ سب ان لوگوں کو لون دلایا گیا ہے اور وہ اپنا گھر لے سکتے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آج تقریباً 10 سے 15 لوگوں کے جو لون ہے وہ اپروو ہو کے ان کو ریلیز ہوئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہوا, اور وہ ٹیسٹ کیس تھے تاکہ ہر بینک کو پتہ ہو کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے. بینکوں کو انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ ودن 15 ڈیز آپ نے یہ پروسیس کر کے اس کو فائنل کرنا ہے, اور ڈاکومنٹیشن کو جو پرانے جو روایتی تھے اس کو ختم کیا ہے, اور ان کا ڈیجیٹلائز کر دیں گے ہم, ساری چیزیں آن لائن آئے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کی اپلیکیشن کس دن اپروو ہوگی. ایک اور چیز بھی میں جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ پالیسی یقیناً پورے ملک کے لیے ہوگی, تو صوبوں کو اس میں کوٹا دیا جائے گا, شہروں کو کوٹا دیا جائے گا, کیونکہ یہاں تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, تو اس کو کیسے مد نظر رکھا جائے گا؟ دیکھیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ انیشلی 50,000, کوئی اس میں کوٹا نہیں ہے, جو آ کے اپلائی کرے اپلیکیشن آ جائیں گی, جو پہلی اپلیکیشن آ جائے گی, اور 50,000 جیسے ہی کمپلیٹ ہو گئے تو وہ دوسرے 50,000 پہ چلے جائیں گے. ان کو ہر بجٹ میں ان چیزوں کو بڑھانا ہے, اور ٹیکس ریلیف بھی کر رہے ہیں اس میں, اور چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اکنامی ایکٹیویٹی بھی چلے, عام آدمی کو گھر ملے, لوگ سلمس اور کچی آبادی میں نہ رہے, اور آنے والے وقتوں میں ہر پاکستانی کا اپنا گھر ہو جائے. ایک اور چیز بھی جو اب جاننا چاہیں گے, ہمارے ناظرین بھی یقیناً جاننا چاہیں گے, اس جو لون کی پیمنٹ ہے, ریٹرن کرنا ہے, وہ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ہوگا, اور اس کے لیے جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس پہ تقریباً یہ 20 سال کا لون ہے. 10 سال تک آپ کو 5% کا حساب سے دینا ہے. جو بھی مارکیٹ پرائز لون اگر 11% ہے تو آپ کو 5% دینا ہے, اور اگر 10 سال کے بعد آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ جو بھی قائبر ریٹ چل رہا ہے اس سے پلس 2% دینی ہے. تو اس وقت جو کم پیسے جو دے رہے ہیں آپ, باقی گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے. آپ کی جتنے بھی جو چیزیں ہیں گورنمنٹ آف پاکستان پورا کر رہی ہے تاکہ پہلا گھر ہر پاکستانی کے لیے آسانی سے ہو جائے. ایک وہ چیز جو کنفیوژن رہ جاتی ہے کہ جس ہم اکثر کسی بھی کالونی میں پلاٹ خریدنے جاتے ہیں تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ جو پہلی پیمنٹ ہے وہ آپ نے دینی ہے, اس کے بعد آگے انسٹالمنٹ پہ چلے گا, تو یہاں اس طرح کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے یا ڈائریکٹ چیزیں؟ دیکھیں اگر ہم لوگ بنا رہے ہوں گے تو اور وہ لون ہم نے لیا اور اس کلائنٹ کو دیا ہے تو ہمیں وہ لون اسی صورت میں ملتا رہے گا اسٹیج وائز. ہم کنسٹرکشن کریں گے, فاؤنڈیشن, ہم فرسٹ فلور, ہم سیکنڈ فلور, جو بھی ہم اس کا ڈیزائن بناتے ہیں اس حساب سے وہ ہمیں دیں گے تاکہ ان لوگوں کو وقت پہ چیز مل سکے. وہ بائی کرنے آئے ہیں تو ان کو وہ انسٹالمنٹ میں جو چیزیں ٹائم پہ مل سکے, اور ان کی انسٹالمنٹ جب شروع ہوگی, جب یہ پیمنٹ پوری ہو جائے گی, ان کو گھر مل جائے گا. اس میں کوئی ڈیولپرز کو رجسٹر بھی کیا جائے گا یا آلریڈی یہ چیزیں موجود ہیں؟ دیکھیں جن کے پاس بھی لینڈ ہے اور جو اپروو پلان ہے اور اتھارٹی نے اپروو کیا ہوا ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر موجود ہے, ان لوگوں کو یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. لاسٹ میں جو ہمارے لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسج دوں گا کہ یہ موقع ہمارے ملک میں بڑی مشکل سے ایسا سوچ آتی ہے, اور یہ سوچ ایسی ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے لیے جو رینٹ پہ رہتے ہیں, جن کا کبھی کوئی گھر نہیں ہے اور جو گھر لینا چاہتے ہیں, ان کے لیے اس سے اچھا موقع کبھی نہیں ملے گا, اور یہ اویل کرنا چاہیے ہر پاکستانی کو.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ٹائم آئے گا کہ ہر آدمی انوالو ہوگا 1 کروڑ گھر ہمیں بنانے ہیں. جو شارٹ فال ہے, جو لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں رہ رہے ہیں, تو ان کے لیے اس سے اچھا کیا موقع ہوگا. تو یہ ہر سیلری پرسن کے لیے بہت اچھا ہوگا. جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اس کے لیے تو بہت آسان ہے اپروو ہونا, جو بزنس کر رہا ہے اس کے لیے آسان ہے. اس میں کمبائن بھی ہو سکتی ہے سیلریز. تو یہ ایسا ہے کہ مطلب گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہر آدمی کا گھر ہو جائے, اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ڈیولپر کے پاس جا رہے ہیں, کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ کیسے ڈیلیور کرے گا, اور اس کے ساتھ بھی بینک کا ٹرائی ایگریمنٹ ہوگا, تب وہ چیزیں ہوں گی. ایک چیز جو میں شاید مس کر گیا وہ یہ ہے کہ ہم نے سیلری پرسن کی بات کی. ہمارے یہاں گورنمنٹ سیکٹر میں وہ لوگ ہیں جن کی سیلری باقاعدہ آتی رہتی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا معلوم نہیں ہوتا, تو وہاں پہ کبھی کبھار شرط لگ جاتی ہے کہ اس کی سیلری کا اندازہ نہیں ہے. تو کیا پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ جابس کریں ان کے لیے بھی یہ چیز اویل کر سکتے ہیں؟ بالکل اویل کر سکتے ہیں. ان کا ویلیوٹر ہوتا ہے, وہ پھر دیکھتا ہے کہ آپ کے ایکسپینسو کیا ہے, آپ کے کیا خرچے ہیں, آپ کیا کما رہے ہیں, آپ کا ایکسپینسو الیکٹرک سے گیس سے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو ویلیوٹر ایسے ہیں جو آپ کو بتا دیں گے کہ اس وقت آپ کی کیا انکم ہے اندازاً, اور آپ کا گھر اور آپ کا رہنا دیکھ کے بتا دیں گے. آپ کا جو بزنس ہے اس سے وہ چیزیں لیں گے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کو موقع ملے گا اور اس کو اویل کرنا چاہیے. خیر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے تفصیلی بتایا. ناظرین, آپ نے یہ جانا کہ جو لوگ ہمارے کرایوں پہ رہ رہے ہیں, کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, یقیناً ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. سالہ سال کرایوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا گھر بھی نہیں بنا پاتے. لیکن اب اس حکومت کی اسکیم سے وہ نہ صرف اپنے گھر کے مالک بن سکیں گے, بلکہ جو وہ کرائے کے مد میں جو پیمنٹس ادا کر رہے ہیں, اگر وہ وہاں پر جو اپنی انسٹالمنٹ میں ادا کریں گے تو یقیناً ایک دن وہ اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے. اور ان کے لیے یہ جو اسکیم لائی گئی ہے, ابتدائی طور پر 50,000 گھر اس میں شامل ہیں. اس کے بعد اس میں فردر اضافہ کیا جائے گا, اور جو بینکس ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اب لونز ہیں وہ دینا شروع کر دیے ہیں.